سینئر ممبر ہیں سیالکوٹ چیمبر سے. بہت شکریہ خرم زیب صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. کچھ ہی دیر میں وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا, اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا یہ بجٹ؟ السلام علیکم. میں پاکستان لیدر ایسوسی کا ایکس چیئرمین ہوں سیالکوٹ سے اور ممبر ہوں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا. دیکھیں, حاصل کی ٹارگٹ کیے گئے تھے پچھلے سال, کیا وہ پورے ہو گئے ہیں؟ اور ابھی وہ جو بڑھا رہے ہیں وہ کہاں سے پورے ہونے ہیں؟ دیکھیں, معاشی پالیسی فوکس کرنی پڑے گی ہماری گورنمنٹ کو کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں, ہم انڈسٹری کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اگر ہماری انڈسٹری گروتھ کرے گی تو ملک گروتھ کرے گا, لیکن ہم لانگ ٹرم پالیسی بالکل بھی نہیں لے کر انڈسٹری کے لیے جو بہت زیادہ لمحہ فکر. اور ہلو جی خرم صاحب جی, اور دیکھیں ہم سے پچھلے سال بھی وعدہ کیا گیا تھا سیالکوٹ چیمبر کے ساتھ کہ ہم FTR کو ختم کریں گے, جو ہے نا اس کو 2 مہینے بعد ختم کر دیا جائے گا, پرومس کیے گئے تھے ہم سے, لیکن اس کو بھی ختم نہیں کیا گیا. تو یہ جو پاکستان انڈسٹری ہے ہماری سیالکوٹ کی, یہ کیسے رن کرے گی؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے, اور جس کو بالکل بھی کوئی بھی اقتدار میں بیٹھے لوگ, عوام میں بیٹھے لوگ بالکل نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ اتنی مہنگائی کہاں سے ہم پوری کریں گے, جو سب بہت آخر کا عوام پہ کرنا ہے. تو میری درخواست ہے وزیر صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ ہم اس ملک کی نظر سے دیکھا جائے, اس ملک کی نظر سے ٹیکس لگایا جائے تاکہ عام لوگوں کا ریلیف ہو سکے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو. جی اچھا خرم صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بھی ان کی نمائندگی کی, اور آپ نے کہا کہ آپ سے کچھ وعدے کیے گئے تھے جو ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. حکومت کو کیا تجاویز پیش کریں گے جس سے تاجر برادری بھی, اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے چونکہ وہ زراعت سے متعلق ہے, جو ابھی کل اکنامک سروے جاری کیا گیا اس میں ڈکلائن نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ ڈکلائن ہے, اور اسی طرح سے باقی شعبہ جات میں بھی آیا ہے. تو حکومت کو ٹیکس کے حوالے سے, ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے بات تو کی جا رہی ہے, دعوے تو کیے جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے بہتری کے لیے؟ دیکھیں, ہمیں لانگ ٹرم پالیسی لے کے آنی چاہیے. ہمیں گیس کے اوپر, بجلی کے اوپر لانگ ٹرم پالیسی انڈسٹری کو دیں گے, تبھی انڈسٹری گروتھ کرے گی, انڈسٹریز کا اعتماد بحال ہوگا. فارن انویسٹمنٹ اسی صورت میں اس ملک میں آئے گی جب ہم یہاں کی لوکل انڈسٹری کو اعتماد ملیں گے, وہ بے خوف و خطرہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. آپ دیکھیں نا, ہمارے کتنے بینگ ایکسپورٹر, ہمارا 90% تو ساری امپورٹ ہوتی ہے, اور 10% سارے ہمارا لوکل سسٹم میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم جو ہے نا وہ کمپیٹ کر پائیں گے؟ یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم انڈسٹری کی پالیسی کو لگا رکھیں اور اس کو ریلیف آگے باعث انویسٹمنٹ آئے. صحیح. اچھا خرم صاحب, آئندہ بجٹ میں جو ہے وہ بڑی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاری. FBR ذرائع کا بتانا ہے کہ سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیاں بدستور سپر ٹیکس سے مستثنا رہیں گی, جبکہ 20 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیوں کا سپر ٹیکس 1 سے کم کر کے 0.5% کر دیا گیا. یعنی پھر وہی ہوگا کہ جو امیر, جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے فائدہ لکھایا گیا, جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دیا گیا اس بجٹ میں. جی یہی تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ہمارا ایک ٹیکس تھا FTR, اس میں ہوتا تھا کہ جب ہماری پیمنٹ باعث سے آتی تھی ہم ایک فکس لگ جاتا تھا 8%, 5%. وہ فکس ٹیکس انہوں نے پچھلے سال سے ختم کیا, FTR کو ختم کیا. عام کاٹیج انڈسٹری, جو چھوٹا ایکسپورٹر, جو اسمال انڈسٹری SME میں آتے ہیں, اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ تھا, ایک بہت بڑا فائدہ تھا اس کے لیے کہ وہ اس کو ڈائریکٹلی انکم ٹیکس میں نہ جانا پڑتا, اس کا ٹیکس پہلے ہی کٹا ایڈوانس ٹیکس پے کرتا تھا. اب اس کو FTA کو ختم کر کے مطلب ہے کہ وہ اب دفتروں کے چکر لگائے اس سال, اب یہ جو ختم ہوتا ہے وہ اب چکر لگائے گا, اور اب وہ مزید اس کو وہ کافی انڈسٹری. صحیح. خرم زیب صاحب ساتھ ہی رہیں.